قوم کے اندر وہ جذبہ حریت، وہ جذبہ جہاد، وہ جذبہ شہادت زندہ رہے۔ اگر میری بات کو نہ سنا جائے تو میں عسکری جد و جہد کا بھی حق رکھتا ہوں۔ یہ حق مجھے میرے مذہب نے بھی دیا ہے اور اقوام متحدہ کے اس چارٹر نے بھی دیا ہے جو بین الاقوامی برادری کے درمیان طے ہوا۔ مجھے خوشی اس وقت ہوگی، مجھے کیا آپ کو بھی خوشی اس وقت ہوگی جس دن یہ پرچم کشائی ہم مقبوضہ کشمیر میں بھی کریں گے اور ہمارا پورا مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر ٹی وی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عثمان طارق چغتائی اور میں موجود ہوں لائن آف کنٹرول 0 پوائنٹ پر۔ یہاں پر ایک تقریب منعقد کی جا رہی ہے جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر اور ان کی کابینہ کے دیگر وزراء کے علاوہ افواج پاکستان کے اعلیٰ عہدیداران بھی یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پر جو تقریب منعقد کی جا رہی ہے اس میں شہدائے جموں کشمیر کے نام سے ایک مونومنٹ بنایا گیا ہے، اس کی افتتاح اور ریاست پاکستان اور ریاست کشمیر کے پرچموں کی پرچم کشائی بھی کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وزیر اطلاعات آزاد کشمیر پیر مظہر سعید شاہ صاحب۔ میں ان سے بات کروں گا اور جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس مونومنٹ کو بنانے کے مقاصد کیا ہیں اور اس مونومنٹ کے بنانے سے تحریک آزادی کشمیر پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ جی پیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا۔ تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو مونومنٹ یہاں پہ بنایا جا رہا ہے، اس مونومنٹ کو بنانے کے مقاصد کیا ہیں اور اس سے تحریک آزادی کشمیر پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہوئے آپ بحیثیت وزیر دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عثمان بھائی، آپ کے اس چینل کشمیر ڈیجیٹل کی طرف سے تمام آپ کے ناظرین اور سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دیکھیں، شہداء کسی بھی قوم کے محسن ہوتے ہیں اور اپنے محسنین کو یاد رکھنے سے آدمی ان کے رستے کو یاد رکھتا ہے اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھتا ہے۔ تو ہمارے ان شہداء نے اس سرزمین کے تحفظ کے لیے قربانیاں دی ہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلامی سرحدوں کی پہرےداری کی اللہ اس آنکھ کو جہنم میں نہیں جلائے گا، اور فرمایا جو اسلامی سرحدوں کی پہرےداری پر اور اسلام کے دین کے غلبے کے لیے، اسلامی جو ہے مملکت کی حفاظت کے لیے جو لوگ قربان ہوئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ تو یہ اللہ کے رستے کے شہداء ہیں۔ ان کی یادگار کا مقصد صرف ایک کہ قوم کے اندر وہ جذبہ حریت، وہ جذبہ جہاد، وہ جذبہ شہادت زندہ رہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح علمی وراثت دے کر گئے، جس طرح میں نظام معیشت دے کے گئے، جس طرح میں ایک تعلیم و تعلم کا پورا سسٹم دے کے گئے، اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بطور معلم ہیں، بطور مبلغ ہیں، بطور اخلاق کے ایک نمونہ ہیں، اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد اعظم بھی ہیں۔ تو انہوں نے بدر و احد کی خود جنگیں لڑی ہیں اور اپنے سگے چچا کی لاش کے ٹکڑے دیکھیں۔ تو یہ شہداء کی یادگار ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے شہداء ہمارے محسن تھے جنہوں نے ہماری اس سرحدوں کی حفاظت کی۔ اور عثمان بھائی، آج خوشی کی ڈبل خوشی کا دن ہے کہ آج 7 ستمبر کو آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر نے 4 ستمبر 2024 کے اجلاس میں ختم نبوت کے شہداء، جس طرح 6 ستمبر اور آج کی یہ یادگار شہداء جو ہمیں یاد دلاتی ہے، زمینی سرحدوں کے محافظین کی یاد دہانی کراتی ہے، اسی طرح 7 ستمبر ہماری اسلامی اور ہماری ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظین کی یاد دہانی کراتی ہے۔ الحمدللہ 4 ستمبر کے اجلاس میں مورخین قرارداد ختم نبوت کی اس قرارداد کی روشنی میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اعلان کیا کہ جب تک کشمیر موجود ہے، ہم جس طرح 6 ستمبر کو یوم دفاع کے طور پہ مناتے ہیں اور زمینی سرحدوں کے محافظین کو اور شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اسی طرح ہم 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت کے طور پہ منائیں گے۔ تو ہمارے لیے تو ایک ڈبل خوشی ہے کہ آج یوم ختم نبوت کو بھی سرکاری طور پہ منایا گیا اور آج یہاں کیرن میں انڈیا مقبوضہ کشمیر کے بالکل سامنے یہ شہداء کی یادگار اور پرچم کشائی ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی ڈبل خوشی ہے اور یہ ہمارے لیے ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ یہ قوم ہماری زمینی سرحدوں پر حملہ ہو یا ہماری جغرافیائی یا نظریاتی سرحدوں پر حملہ ہو، یہ قوم ایک تھی، ایک ہے اور ایک رہے گی انشاءاللہ۔ لیکن مجھے خوشی اس وقت ہوگی، مجھے کیا آپ کو بھی خوشی اس وقت ہوگی جس دن یہ پرچم کشائی ہم مقبوضہ کشمیر میں بھی کریں گے اور ہمارا پورا مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا، کیونکہ کشمیر کے ہر بچے کا یہ نعرہ ہے کہ کشمیر ہمارا ہے، سارے کا سارا ہے۔ پیر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ایک بات کر دی جو میں آپ سے سوال بھی پوچھنا چاہتا تھا۔ دوسری جانب ایک اور چیز یہاں پہ جو میں دیکھ رہا ہوں کافی عرصے سے لائن آف کنٹرول کے اوپر اس طرف بھی 2019 کے اقدامات کے بعد ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہے، جس کے اوپر پہلے پابندی تھی، یہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں کی جانے دی جا رہی تھی، اور لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب جو ٹورسٹ تھے ان کو بالکل آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب بھی ٹورسٹوں کو چھوڑا جا رہا ہے اور یہاں پر بھی ہیوی قسم کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کی جا رہی ہے، یہاں پہ کنسٹرکشنز ہو رہی ہے۔ تو کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ لائن آف کنٹرول کے اس ایریا کو وہ مستقل طور پر باؤنڈری بناتے ہوئے، بارڈر بناتے ہوئے، انٹرنیشنل بارڈر بناتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو ختم کرنے کی طرف تو کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے؟ چونکہ آپ اس وقت حکومت آزاد کشمیر کے اندر ایک انتہائی اہم عہدے کے اوپر ہیں، وزارت اطلاعات آپ کے پاس ہے، آپ کا جو کام ہے وہ حکومت کی پوری پالیسی
پبلک کے سامنے لانا اور سامنے لانا آپ ہی کا کام بنتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس لائن آف کنٹرول کے اوپر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, جس طرح سے ایک طرف ہندوستان اپنا پرچم لہراتا ہے, 1 سال قبل مونومنٹ بناتا ہے, اور آج اس کے جواب میں یہاں پر ایک مونومنٹ بنایا جا رہا ہے, بنا دیا گیا, جس کا افتتاح کیا گیا, تو یہ کہیں ایسا میسج تو نہیں ہے کہ اس کو مستقل بارڈر بنا کر مسئلہ کشمیر کا قضیہ ہی ختم کر دیا جائے؟ دیکھیں عثمان بھائی, یہ ایک مفروضہ تو ہو سکتا ہے, حقیقت کبھی نہیں بن سکتی. حقیقت وہی ہے جو میں نے عرض کر دی اور جو UN کی قراردادوں میں ہے, جو کشمیریوں کے ہر دل کی آواز ہے کہ حق خود ارادیت, ہم جس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. میں آپ کو حکومت آزاد جموں کشمیر کی بھی ترجمانی کر رہا ہوں, میں آپ کو اہل پاکستان کی عوام کے اندر میں رہتا ہوں, میں ان کی بھی ترجمانی کر رہا ہوں. میں چونکہ حکومت پاکستان سے بھی ملتا رہتا ہوں, میں ان کا بھی آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں کہ ایسا یہ بات مفروضے میں سے ہو سکتی ہے, حقیقت کا کوئی تعلق نہیں. باقی جو ڈیولپمنٹ اس سے پہلے نہیں ہو سکی وہ سیکورٹی مسائل کی وجہ سے نہیں ہو سکی. یہاں 15 سال بارڈر پر فائرنگ رہی ہے, یہاں چلنا پھرنا دوبھر تھا, جائے کہ ڈیولپمنٹ ہوتی. الحمدللہ امن ہوا, اب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آپ کو میں پھر عرض کر دوں, 2 ٹوک عرض کر رہا ہوں, غیر مبہم انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ کشمیریوں کی دل کی آواز یہی ہے, جو حق خود ارادیت ہے, جو UN نے ہمارا حق تسلیم کیا ہے, جو OIC نے تسلیم کیا ہے, جو ہمارے تمام امت مسلمہ نے, پوری انسانیت نے تسلیم کیا ہے. اور جب تک یہ حق خود ارادیت نہیں ملتا, کشمیر کا فیصلہ جز کی بنیاد پر نہیں ہوگا, کل کی بنیاد پر ہوگا. اس لیے میں نے پہلے عرض کر دیا تھا, کشمیر ہمارا ہے, سارے کا سارا ہے. ذاک اللہ جی, ایک اور آخری کویشچن میں آپ سے کروں گا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, جو حکومت آزاد کشمیر ہے, یہ بنیادی طور پر اس کو قائم کرنے کا جو مقصد تھا وہ تحریک آزادی کشمیر کو لے کر چلنا تھا, اور اس حکومت کو قائم کرتے ہوئے آزاد کشمیر کو تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کا درجہ دیا گیا تھا. ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر پہلے تو عدم اعتمادوں اور حکومتوں کا تسلسل چینج کرنے کے اندر مصروف رہی, اور اس وقت جو یہاں پر سرگرمیاں کی جا رہی ہیں ان میں ہمیں کوئی بھی ایسی چیز دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے جو تحریک آزادی کشمیر کو دوبارہ سے گرم کرنے یا مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے کوئی ایسے اقدامات کیے جا رہے ہوں. یہ حکومت کی طرف سے مسئلہ کشمیر کو پس پشت ڈالنے کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا آزاد حکومت اقتدار, آزاد کشمیر کے جو سیاستدان ہیں وہ اقتدار کے مزے لوٹنے میں مصروف ہیں, یا کہیں پر آپ کی طرح باقی لوگ بھی درد دل رکھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے اور ایک وحدت کی بحالی کے بعد اس کا مستقل فیصلہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں عثمان بھائی, میں آپ کو بہت 2 ٹوک انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کشمیر کا ہر فرد, چاہے وہ سیاستدان ہے, چاہے وہ عام عوام میں سے, علماء میں سے ہے, وہ کسی بھی صورت مطمئن نہیں ہو سکتا اپنے ایک بڑے حصے کو قبضے میں دیکھ کر, ہندو بنیے کے اور گجرات کے قصائی کے قبضے میں دیکھ کر کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا. آپ نے شاید 5 اگست 2024 کی پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر اور میری اسمبلی کی اسپیچ نہیں سنی, ورنہ آپ کے سوال کی نوبت نہ آتی. الحمدللہ ہم جذبہ آزادی تحریک کشمیر کو پھر سے قوم میں زندہ کر رہے ہیں. قوموں کے اندر یہ آزادی کی تحریکوں میں اپ اینڈ ڈاؤن آتا رہتا ہے. میں مانتا ہوں کہ اس میں عروج و زوال آتا رہتا ہے اور آیا بھی تھا, لیکن الحمدللہ بتدریج ہم واپس اپنے اسی منزل کی طرف چل پڑے ہیں اور بہت بہتر انداز میں چل رہے ہیں. اس کی ایک زندہ مثال آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ شہداء کی یادگار بنائی گئی, یہ اسی لیے بنائی گئی ہے کہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو یہ یاد رہے. اور میں 2 ٹوک انداز میں کہتا ہوں کشمیر بیس کیمپ تھا اور ہمیں اپنی اصل کو نہیں بھولنا چاہیے. میں نے 5 اگست کی اسمبلی کی اسپیچ میں کہا تھا کہ آزادی تحریک, آزادی کشمیر یہ پہلی ترجیح ہے اور ڈیولپمنٹ ہماری سیکنڈ ترجیح ہے. اور ہماری اس اسپیچ کے بعد وزیر اعظم ریاست آزاد حکومت جموں کشمیر چودھری انوار الحق صاحب نے بہت 2 ٹوک انداز میں اسمبلی میں کہا تھا کہ آج کے بعد حکومت کی ترجیح یہی ہے کہ تحریک آزادی کشمیر یہ پہلی ترجیح ہوگی اور ڈیولپمنٹ سیکنڈ ترجیح ہوگی. اور میں آپ کے توسط سے یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ پالیسی میری نہیں ہے, نہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی, یہ پالیسی آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. انہوں نے مدینے کے آنے کے بعد دفاع مدینے کا مضبوط کیا اور ڈیولپمنٹ سیکنڈ ڈیفنس فرسٹ کی پالیسی کو اپنایا. اور بہت عرصے بعد جب اسرائیل کی ریاست کو وجود بخشا گیا تو گولڈا میئر جو اسرائیل کی شاید 2nd یا 3rd پرائم منسٹر ہے, اس نے اسی پالیسی کو اپنایا. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی پالیسی کام تو آ گئی لیکن آپ نے کہاں سے لی, تو اس نے علل اعلان کہا کہ میں نے یہ پالیسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے. آج ریاست حکومت آزاد جموں کشمیر نے یہ پالیسی جو میرے آقا کی تھی کہ آزادی اور دفاع پہلے اور ڈیولپمنٹ ترقی اور تعمیر بعد میں, تعمیر و ترقی بھی ہوگی انشاءاللہ اور کشمیر آزاد بھی ہوگا. میں آپ کو پھر عرض کر دوں ہمیں حقیقی خوشی اس دن نصیب ہوگی جس دن پار بھی ہمارے یہ پرچم لہرائیں گے انشاءاللہ. ایک چیز میں اس میں مزید آپ سے پوچھوں گا کہ حکومت کی تحریک آزادی کشمیر کو دوبارہ سے اجاگر کرنے کے لیے
کیا پالیسی ہے, حکمت عملی کیا ہے؟ کیا پاکستان کو ہی بطور وکیل آگے رکھا جائے گا یا حکومت آزاد کشمیر اپنے طور پر بھی کچھ کرنے کی اہل ہے یا کچھ کر سکتی ہے؟ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے, بھارتی مقبوضہ کشمیر کی آواز بننے کے حوالے سے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ریاست پاکستان بطور ریاست بھی اور بطور عوام بھی شروع سے ہمارے ساتھ کھڑے. 1947 سے اب تک ہم 5 لاکھ شہداء کی قربانیاں دے چکے ہیں, اور 1989 کے بعد اب تک تقریباً ہم 96,000 تقریباً 1 لاکھ شہداء کی قربانیاں دے چکے ہیں. جس طرح ہم نے یہ قربانیاں دی ہیں, مقبوضہ کشمیر کے کشمیری مسلمانوں نے یہ قربانیاں دی ہیں, اسی طرح اہل پاکستان نے بھی یہ قربانیاں دی ہیں. ان بارڈروں پر میری بلوچ ماؤں کے بچے شہید ہوئے ہیں, میری سندھی ماؤں کے بچے شہید ہوئے ہیں, میری پنجابی ماؤں کے بچے شہید ہوئے ہیں, میری پختون بہنوں کے بھائی یہاں شہید ہوئے ہیں اور اسی بارڈر پر شہید ہوئے ہیں. ہم اس مسئلے میں ایک تھے. البتہ آپ پالیسی پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ہم سیاسی طور پر بھی سفارتی طور پر بھی انشاءاللہ جدوجہد جاری رکھیں گے. بلکہ میں آپ کے اس چینل کے توسط سے پھر عرض کر دوں کہ ہم عسکری طور پر بھی اس جدوجہد کو کرنے کا حق رکھتے ہیں. بطور کشمیری ہمیں یہ حق حاصل ہے. اقوام متحدہ کا چارٹرڈ ہمیں عالمی فورم ہے وہ ہمیں یہ حق دیتے ہیں بطور کشمیری کہ میں اپنی اس جدوجہد کو سیاسی سفارتی انداز میں بھی چلاؤں, اور اگر میری بات کو نہ سنا جائے تو میں عسکری جدوجہد کا بھی حق رکھتا ہوں. یہ حق مجھے میرے مذہب نے بھی دیا ہے اور اقوام متحدہ کے اس چارٹر نے بھی دیا ہے جو بین الاقوامی برادری کے درمیان طے ہوا تھا. اچھا حضرت, اگر آپ عسکری جدوجہد کی بات کرتے ہیں تو غازی شہزاد کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس نے بھی شاید عسکری جدوجہد کا اعلان کیا تھا. اس کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ اس کے اوپر کروڑوں روپے کا انعام کیوں رکھا گیا اگر وہ جیل سے نکل گیا؟ اس کے ایسے کیا جرم تھے؟ میں نے جو چیز دیکھی ہے اس کے بارے میں جہاں تک میں جانتا ہوں, غازی شہزاد نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم اپنی عسکری جدوجہد خود کریں گے اور کشمیر کو آزاد کروائیں گے. اس سلسلے میں مختصر بس یہ فرق ہے, وہ خود کریں گے اور میں پوری امت کے ساتھ اور بالخصوص اپنی افواج پاکستان اور اہل پاکستان اور اپنی ساری عوام کے ساتھ مل کے کرنا چاہتا ہوں. ایک بات, دوسرا, ان کے سر پر 1 کروڑ انعام اس وجہ سے نہیں رکھا گیا کہ انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کی بات کی تھی. ان کا معاملہ عدالت میں ہے, اس لیے میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا. البتہ یہ بات ضرور بتا دوں آپ کو کہ جب وہ جیل سے فرار ہوئے تو ظاہر حکومت کی ذمہ داری ہے رٹ کو قائم کرنا. تو جس طرح باقی قیدیوں کے سروں پر انعام رکھا گیا, اسی طرح ان کے سر پہ بھی انعام رکھا گیا تھا. اس وجہ سے نہیں رکھا گیا, قید سے فرار ہونے کے بعد ان کے سر پر یہ انعام رکھا گیا. چلیں, جزاک اللہ جی, بہت مہربانی. ہمارے ساتھ تھے پیر مظہر شہید شاہ صاحب, وزیر اطلاعات آزاد کشمیر. انہوں نے بڑے ہی بہترین انداز سے اپنی ساری گفتگو آپ صاحب کے سامنے رکھی اور حکومت آزاد کشمیر کی ترجمانی بھی کی. ان کا یہی کہنا تھا کہ ہماری حکومت, یا بالخصوص اپنی ذات کا انہوں نے بھی حوالہ دیا کہ ہماری یہی ترجیح ہے کہ ہم تحریک آزادی کشمیر کو جاری و ساری رکھیں. اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے, ان سرگرمیوں سے تحریک آزادی کشمیر کو مزید تقویت ملے گی اور کشمیری عوام کی جو ترجمانی ہے وہ اسی طرح سے جاری رکھیں گے.